بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں خالد منہاس اور آج ہم نے دو تین موضوع ہیں جس پہ گفتگو کرنی ہے. پہلا موضوع ہمارا افغانستان ہے. آج یہ خبر یہ آئی ہے کہ جناب افغانستان کو روس کی حکومت نے تسلیم کر لیا ہے. افغانستان کی امارات اسلامی کو روس نے باقاعدہ طور پہ ایک حکومت تسلیم کر لیا ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ افغان حکومت کو بتا دیا گیا ہے. کل جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں ان سے ملاقات کی روس کے جو وہاں پہ ناظم الامور ہیں یا سفیر ہیں، اور انہوں نے روس کی حکومت کا یہ فیصلہ انہیں سنا دیا ہے اور یہ بتایا کہ روس جو ہے وہ پہلا ملک بن گیا ہے جس نے افغانستان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے. اب افغان حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے تو مزید ممالک بھی افغانستان کی حکومت کو تسلیم کر لیں گے. جب سے امریکی حکومت وہاں سے گئی ہے افغان حکومت کو کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن اب یہ باقاعدہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کے بعد کون کون سے ممالک ہیں جو اس حکومت کو تسلیم کرتے ہیں. اور یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ان کے لیے ایک بڑا فائدہ مند چیز ہوئی ہے کہ روس نے ان کو تسلیم کر لیا ہے. اور یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا جب اپریل میں روس کی سپریم کورٹ نے طالبان کو دہشت گردوں کی فہرست سے خارج کیا اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ چل رہا تھا. اور آج اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ روس نے باقاعدہ طور پہ افغان حکومت کو تسلیم کر لیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ کل افغانستان سے کچھ دہشت گرد پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی، وہاں پہ تشکیل ہوئی اور یہ فتنہ اور خارج جو بھارتی اسپانسرڈ کردہ دہشت گرد ہیں جن کا تعلق ظاہر ہے ٹی ٹی پی سے ہے، انہوں نے کل کراس کرنے کی کوشش کی پاکستان اور افغانستان کی سرحد کو. تو ان کی تعداد 30 تھی اور ان تمام 30 کے 30 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کر دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے اب بھی ان ٹی ٹی پی کے ان کی دہشت گردوں کی تشکیل ہو رہی ہے اور انہیں پاکستان بھیجا جا رہا ہے. آئی ایس پی آر اور حکومت پاکستان دونوں کا یہ کہنا ہے کہ افغان حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے اور وہاں سے جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے خلاف ان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہیں وہاں پہ ہی روکا جانا چاہیے. تو اس پہ ظاہر ہے افغان حکومت کو سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے اور افغان حکومت نے باقاعدہ طور پہ پاکستان سے یہ کہا تھا کہ وہ اس حوالے سے بھرپور اقدامات کرے گی. اور پچھلے 2-1 مہینے سے یہ سلسلہ ہم نے دیکھا کہ وہ شروع بھی ہوا تھا، لیکن اب پھر سے پاکستان پہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں وہ حملہ آور ہو چکے ہیں. اور افغانستان کے حوالے سے ایک اور خبر یہ ہے کہ ایران کے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری بس ہو گئی ہے، ہم نے 11 لاکھ جو افغان باشندے ہیں ان کو ملک سے نکال دیا ہے اور انہیں واپس افغانستان بھیج دیا ہے. اب ہم ان پہ مزید اعتماد نہیں کر سکتے. اور یہ بھی کہ جو کچھ افغانستان کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد ان کی نگرانی کرنا اور اتنی بڑی تعداد کو اپنے یہاں پہ رکھنا ایران کے لیے ناممکن سی بات ہو گئی ہے. تو بڑی تعداد میں نے جس طرح پہلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ افغانستان جو ہے افغان مہاجرین ایران سے آ رہے ہیں، تو 11 لاکھ کا فگر تو دے دیا ہے انہوں نے ایران کے جو وزیر داخلہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور افغانستان کی جو سرحد ہے وہاں پہ بہت سے لوگ اب بھی جمع ہیں اور وہاں سے واپسی کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. ایران اب ان کو مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس میں ظاہر ہے صرف افغانی ہی اس میں شامل نہیں تھے، ظاہر ہے ایرانی بھی شامل تھے. اور جو پھانسیاں ہوئی ہیں جنہوں نے موساد کے لیے کام کیا ہے، جنہوں نے ایران کے اندر دہشت گردی کی ہے اور وہ موساد کے اعلی کار بنے ہیں اور ایران کے خلاف جنگ میں جنہوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، تو وہ صرف افغان نہیں ہیں، دیگر نیشنلٹیز کے لوگ بھی ہیں. اور امید کرنی چاہیے کہ جس طرح انہوں نے افغانستان کے حوالے سے ایک آپریشن کیا ایران نے، تو دوسرے ممالک کے جو لوگ ایران کے خلاف برسر پیکار تھے اور بظاہر وہ ان کے دوست بن کے وہاں پہ رہ رہے تھے، تو ان کے خلاف بھی ایک مؤثر کارروائی کی ضرورت ہے. اس وقت فلڈڈ ہے جو سوشل میڈیا ہے وہ ایک طرف تو ایران کے اس فیصلے کی ستائش کر رہا ہے کہ یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ایران نے کہ ان افغان مہاجرین کو واپس ان کے وطن بھیجا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو فوری طور پہ ان کے وطن واپس بھیجا جائے تاکہ پاکستان کے اندر جو حالات خراب ہو رہے ہیں آئے دن ان میں کسی نہ کسی جگہ پہ ان افغانوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. جتنے خود ہمارے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ جتنے کام ہیں جتنے جرائم پیشہ جو
معاملات ہیں ان میں افغان ملوث ہوتے ہیں، اور یہ پاکستان کے ہر چپے چپے میں پھیلے ہوئے ہیں، ہر کاروبار پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں خود حکومت کو علم ہے تو پھر ان کو یہاں سے بھیجنا ہی پاکستان کے لیے ایک فائدہ مند ہو سکتا ہے، تاکہ جس قسم کی کارروائی ایران کے اندر ہوئی ہے اور وہ پاکستان کے اندر نہ ہوا۔ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اندر ان لوگوں نے موساد نے بہت مؤثر کام کیا تھا، اور جو لوگ یہاں سے گئے تھے اور جو لوگ افغان فوج کے اندر کام کرتے رہے ہیں ان کو انہوں نے ہائر کیا، مختلف جگہوں پہ ان کو ٹریننگ دی، اور پھر مزدوروں کی شکل میں انہوں نے ایران میں ان لوگوں کو بھیجا تھا جنہوں نے یہ سارے جو ہے آپریشن سر انجام دیے۔ تو اس قسم کی کارروائی پاکستان کے اندر بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے اس پہ خاص طور پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور افغانوں کے خلاف یہ کہا گیا کہ کریک ڈاؤن جو ہے محرم کے بعد شروع ہوگا، تو اس پہ میرا خیال جلدی کرنی چاہیے، تاکہ پاکستان خدا نخواستہ کسی ایسے ہی سانحے کا جو ہے وہ اس سے دوچار نہ ہو جائے۔ اس پہ بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی کا جو ماحول بھارت کے اندر چل رہا ہے، اس میں کمی آنے کی بجائے اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور تازہ ترین مثال یہ ہے کہ اودے پور فائلز کے نام سے ایک فلم ریلیز ہونے جا رہی ہے 11 جولائی کو۔ یہ فلم جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف تعصب اور نفرت پر مبنی پروپیگنڈے پر مشتمل ہے۔ کہنے کو یہ ایک سچی کہانی ہے جس میں دو مسلمان لڑکوں نے ایک ٹیلر کو اودے پور میں اس کا گلا کاٹ دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ اس ٹیلر نے اپنی فیس بک آئی ڈی پہ ایک بھارتی جو ترجمان ہیں ان کی ایک گفتگو انہوں نے شیئر کی تھی، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو پھر دو نوجوان ان لوگوں نے وہاں پہ وہ گاہک بن کے گئے اور ان کو نہ صرف مارا بلکہ دکان سے باہر نکال کے اس کا گلا کاٹ دیا۔ تو یہ جو ٹریلر ابھی جاری ہوا ہے اس میں جو کچھ سامنے آیا اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک تو مدارس کو نشانہ بنایا گیا ہے، دوسرے جو ہیں علماء کرام ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، دیوبند کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور پاکستان میں جو ایک دعوت اسلامی ہے، یہ جو مدنی چینل والے ہیں وہ جو بتاتے ہیں کہ جی کیلا کھانے کا اسلامی طریقہ کیا ہونا چاہیے اور اس کا منہ کس طرف ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو لڑکے تھے یہ اتاری تھے، یہ مطلب ان کے مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اس معاملے کو پاکستان سے بھی جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے۔ اس سے پہلے کیرالہ سٹوری آئی تھی، پھر کشمیر فائلز آئی تھیں، اور اب اودے پور فائلز آئی ہیں جس میں ظاہر ایک مرڈر کو بنیادی مرکز تو وہی ہے کہ ایک ٹیلر ماسٹر اس نے گستاخی کی اور اس پہ جو ہے مشتعل ہوئے نوجوان اور انہوں نے گلا کاٹ دیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ قانون کو ہاتھ میں لینا ایک جرم ہے، اور کسی بھی صورت میں آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ یہ کام عدالتوں کا ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کس نے کتنا جرم کیا ہے اور اس کو اس کے مطابق سزا دی جائے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے جس طرح اسلام کا ایک چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اسلام کے حوالے سے جو وہاں کی پاپولیشن ہے 77% ہندوؤں کی آبادی ہے ظاہر ہے، تو ان کو ان کے خلاف کرنے کے لیے ایک نفرت انگیز پروپیگنڈا جو اس فلم میں چلایا جا رہا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ بی جے پی اور وہاں کی جو ہندوتا ہے اور وہاں کا جو میڈیا ہے اور وہاں کی جو فلم انڈسٹری ہے وہ مسلسل یہ کوشش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت پیدا کر دی جائے کہ مسلمانوں کے لیے یہاں رہنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ لیکن ایک سوال بڑا اہم ہے کہ یہ مسلمان پھر جائیں گے کہاں؟ پاکستان تو یہ نہ آئیں گے نہیں، تو پھر ظاہر ہے اگر ان کے لیے آپ جینا دوبر کر دیں گے تو پھر وہ ایک الگ سے اپنا ملک ہندوستان کے اندر بھارت کے اندر ہی بنانے کے لیے تگ و دو کریں گے، اور ان کو کرنی پڑے گی، ورنہ جس قسم کے نفرت انگیز وہاں پہ اقدامات ہو رہے ہیں، وہ اودے پور ہو، وہ کشمیر فائل ہوں، وہ کیرالہ سٹوریز ہوں، ہر جگہ پہ مسلمانوں کو فریم کیا جا رہا ہے، اور ایک جو ہے وہ بیانیہ جو ہے وہ معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے کہ مسلمان شاید ہے ہی ایسے، اور پھر جو مذہبی رہنما ہیں ان کے حوالے سے دیوبند کو تو انہوں نے نام دیا ہے، اور پھر ان کے مشہور جو ان کے مولانا صاحب ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ انہوں نے فریم کیا ہے۔
تو یہ چیزیں بہت مسلمانوں کو بھی سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ جس کے ساتھ بڑے گن گاتے ہیں وہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاتے، اور وہ انہیں دہشت گرد ثابت کرنے میں، پاکستان کا ایجنٹ ثابت کرنے میں، اور اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے میں وہ اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ تو بائیکاٹ کی مہم چل رہی ہے، وہ مسلمان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ بہت بزنس کرنے جا رہی ہے یہ فلم، اور اس کا بنیادی صرف یہ کہ یہ لو بجٹ فلم ہے، تو لو بجٹ فلم بنانے والا جو ہدایتکار ہے وہ ایک ہی کام کرتا ہے کہ ایسا نفرت انگیز پروپیگنڈا اس میں شامل کر لیا جائے کہ لوگ یہ بات نہ کریں کہ اس فلم میں ہے کیا ہے، کس نے کیا اداکاری کی ہے، کس نے اس میں بجٹ میں کتنا، اس فلم میں کتنا بجٹ لگایا گیا۔ لوگ صرف کنٹروورسی پہ یہ فلم دیکھنے آئیں گے، اور جو بائیکاٹ کی مہم اس وقت چل رہی ہے، اللہ کرے یہ کامیاب ہو اور مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک ثابت کریں۔ 17 یا 18% ٹوٹل آبادی کا مسلمان ہیں، تو وہ اگر یکجا ہو کے آواز اٹھائیں تو میرا خیال ہے معاشرے میں ان کی آواز کو سنا بھی جائے گا۔ اور بہت سے لوگ ایسے اب بھی بھارت میں ہیں جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور انہیں سمجھ ہے کہ ہندوتا اور بی جے پی کا ایجنڈا کیا ہے۔ یہ تھی آج کی گفتگو، ملیں گے نئے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔